شیطان کو مات ہے یہ سنتوں کا راستہ، راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام راہ نجات میں ہم نجات دلانے والے اعمال کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک ہمارا ہے اور ٹاپک ہے اخلاص۔ اخلاص اگر نہ ہو تو کوئی نیکی، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے کہ بندہ مخلص ہو، عمل اخلاص کے ساتھ کرے۔ اگر نیت صاف نہیں ہے، نیت میں خلوص نہیں ہے، تو وہ عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ یہاں ہمارے علم میں اضافے کے لیے اخلاص کی تعریف بھی پیش کر دیتا ہوں۔ کسی بھی نیک عمل میں محض رضائے الہی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ اخلاص جو ہے وہ عبادت کی روح ہے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے، یعنی محض رضا الہی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالاجماع حرام ہے، یعنی کوئی بھی نیکی جو ہے وہ بغیر اخلاص کے، بغیر صاف اور اچھی نیت کے قبول نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حدیث پاک میں ریا کو، دکھاوے کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، یعنی چھوٹا شرک بھی کہا گیا ہے۔ اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عمل صحیح نہ ہو، مگر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو اس پر ثواب مرتب ہو۔ مثلاً یعنی اگر کوئی نیکی اگر لا علمی کی وجہ سے درست ادا نہ بھی کی ہو، لیکن اگر اخلاص ہو تب بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب ملے۔ یعنی معلومات کی کمی ہونے کی وجہ سے کسی نے نجس یعنی ناپاک پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، اگرچہ یہ نماز صحیح نہ ہوئی کہ صحت یعنی درست ہونے کی شرط طہارت یعنی پاکی جو ہے یہ نہ تھی، وہ نہیں پائی گئی، مگر اس نے صدق نیت یعنی سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو ثواب کا ترتب ہے، یعنی اس نماز پر ثواب پائیں گا۔ مگر جب کہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کیا تھا تو نماز نہ ہوئی، اور وہ مطالبہ جو اس کے ذمے ہے ساکت نہ ہوگا، وہ بدستور قائم رہے گا، اس کو ادا کرنا ہوگا۔ یعنی ناظرین، اگر کوئی معلومات کی کمی کی وجہ سے پتہ نہیں ہے اور ناپاک پانی ہے اور اس سے وضو کر لے، چونکہ اخلاص تھا، للہیت تھی، اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا تھا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نیکی کرنے پر، وہ نماز کی ادائیگی پر انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ناظرین، یقیناً کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں۔ اخلاص کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی کچھ آیات اور اس کے ترجمے پیش کرتا ہوں، اور ان آیاتوں کی تفسیر سے ملنے والے مدنی پھولوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ پاک پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح دوسری ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، پارہ 13 سورہ راعد آیت نمبر 22، جس میں ترجمہ ہے، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ یعنی اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس پر اللہ پاک کی رضا ملتی ہے، اللہ پاک کا راضی ہونا ہمیں میسر آتا ہے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ اس آیت کریمہ کا یہ جو جز ہے، مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے ہو کر
اس کی تفسیر صراط الجنان میں یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اس کی رضا حاصل کرنے یا اس کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کی جائے، اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت نہ ہو، نہ اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ یہاں ہماری ترغیب کے لیے اس تفسیر صراط الجنان سے کچھ احادیث پیش کرتا ہوں جس میں اخلاص اپنانے کے فضائل کا بیان ہے، اور ترک اخلاص یعنی اخلاص کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کوئی نیکی اخلاص کے بغیر کی جائے اور مقصد اس میں دکھاوا آ جائے، یا کوئی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کو راضی کرنے کی کوئی خواہش یا دل میں کوئی نیت آ جائے، تو اس پر نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو احادیث کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان میں یہ 3 اوصاف ہو اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1، اس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ نمبر 2، وہ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے۔ اور نمبر 3، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ ایک دوسری روایت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کے کمزور لوگوں کی دعائیں، ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ یعنی اخلاص کی اہمیت ان احادیث سے سمجھ میں آتی ہے۔ تیسری روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دین میں اخلاص رکھو، اپنے دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ ناظرین، ہمیں نیکی کرنی ہے لیکن اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اگرچہ وہ تھوڑی ہو۔ اخلاص کو چھوڑنے کا جو نقصان ہے اس کو بھی احادیث سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں شریک سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے کسی عمل میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کیا، میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہر لگے ہوئے نامہ اعمال لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس اعمال نامے کو قبول کر لو اور اس اعمال نامے کو چھوڑ دو۔ فرشتے عرض کریں گے، تیری عزت کی قسم، ہم نے وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم نے سچ کہا مگر اس کا عمل میری ذات کے لیے نہ تھا۔ آج میں صرف اسی عمل کو قبول کروں گا جو میری ذات کے لیے کیا گیا ہوگا۔ یعنی ناظرین، اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بھی بھلائی کا خیر کا کام کیا جائے وہ آخرت میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی نیکی کرے، جو بھی خیر کا کام کرے، اس میں اپنی نیت کو چیک کر لے کہ اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی خواہش اور دل میں نیت تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہماری نیکی ضائع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس ٹاپک اخلاص کو مزید سمجھنے کے لیے بزرگان دین کے کچھ ارشادات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا یعقوب مخفوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مخلص یعنی جن میں اخلاص ہوتا ہے، مخلص وہ ہیں جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائیں جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ یعنی جو بھی بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اس کے خلوص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے گناہ چھپانے کی خواہش رکھتا ہے اسی طرح اپنی نیکی چھپانے کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اخلاص کے ساتھ علیحدگی میں اکیلے میں 2 رکعتیں پڑھو تو یہ بات تمہارے لیے 70 یا 700 احادیث عمدہ اسناد کے ساتھ لکھنے سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کا ایسی جگہ نفل نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں، لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے چھپ کر پوشیدہ طور پر نیکی کرنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور اس کا بھی سیدھا تعلق اخلاص سے بنتا ہے۔ ناظرین، اب تک جو ہم نے احادیث سنی اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی وہی قبول ہوں گی، عمل خیر وہی قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔
اور جس نیکی میں، جس عمل میں اخلاص نہیں، اللہ پاک کی رضا نہیں، وہ عمل ضائع ہو سکتا ہے اور کل بروز قیامت اس پر شدید ندامت ہوگی۔ آئیے اب اخلاص کو مزید سمجھنے کے لیے بزرگان دین کے کچھ ارشادات سناتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اخلاص کہتے کسے ہیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا اور مخلوق کی خوشنودی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو اس میں شامل نہ ہونے دینا، یہ اخلاص ہے۔ حضرت علامہ عبدالغنی نابلسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ بندہ عمل سے صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کرے، کسی قسم کا دنیاوی نفع مقصود نہ ہو۔ حضرت سیدنا حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ ظاہر و باطن، یعنی اکیلے میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، دوسروں کی موجودگی میں بندے کا عمل برابر ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو، یعنی یہ اخلاص کے خلاف ہوگا کہ بندہ جو ہے لوگوں کے سامنے زیادہ نیکیاں کرے اور تنہائی میں ہو تو وہی نیکی کم کر دے۔ حضرت سیدنا محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ جو رب کا معاملہ ہو اس میں سے مخلوق کو نکال دے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ خلوت و جلوت، یعنی تنہائی میں یا دوسروں کی موجودگی میں بندے کی حرکات و سکنات، یعنی اس کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں نفس، خواہش یا دنیا کا کوئی دخل نہ ہو۔ ناظرین، بزرگان دین کی ان تعریفات سے ہم کو اخلاص کہتے کسے یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ یقیناً جو بھی عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور اس میں اللہ پاک کی رضا کی نیت ہو تو اس عمل کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے، اور ایسے مخلص بندوں کو جو اللہ انعامات سے نوازتا ہے، پھر وہ اس مرتبے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ پاک کی رضا ہی کو مقصود رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک غلام کا واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ وہ ایک غلام تھا اور اس کو کسی آقا نے خریدنا تھا۔ جب آقا خریدنے آیا تو اس غلام نے 3 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے، جب اس کا وقت آ جائے میں نماز ادا کروں گا۔ سیکنڈ، دن کو جو چاہے حکم دے، رات کو کوئی حکم نہ دینا، رات کو کوئی حکم نہ دینا، رات کو اپنی مصروفیت رہے گی۔ 3، اپنے گھر میں میرے لیے کمرہ جدا کر دے جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے۔ ناظرین، اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ مخلص بندے جن کو اللہ پاک کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، ان کو کیسے کیسے مقامات ملتے ہیں اور ان کی کیسی خواہش ہوتی ہے کہ میرا عمل چھپا رہے اور صرف اللہ کے سامنے رہے۔ آقا نے کہا، مجھے یہ شرائط قبول ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی بھی کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر آقا نے کہا، ہے غلام، تم نے خراب کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے جواب دیا، میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا، یعنی اس کی عبادت میں خلوص ہوتا، اللہ کی رضا ہوتی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک رات آقا گھر میں چلتے چلتے غلام کے کمرے تک پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کمرہ روشن ہے۔ غلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن قندیل لٹکی ہوئی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ یوں مناجات کر رہا ہے، اے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دن کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیات نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا۔ اے میرے رب، میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ قندیل واپس چلے گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد آقا واپس آ گیا اور سارا ماجرا اپنی زوجہ کو، اپنی وائف کو بیان کیا۔ دوسری رات وہ اپنی زوجہ کو بھی ساتھ لیا اور غلام کے کمرے کے دروازے کے پاس آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور اسی طرح جس طرح پہلی رات نورانی قندیل دیکھی تھی اس کے سر پر ہے۔ دونوں یہ منظر دیکھتے رہے اور روتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ کی خاطر آزاد ہو، تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے کہ دن کو جو مصروفیات ہے، اے اللہ میں اس میں تیری عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے یہ سنا
تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگا، اے صاحب راز، یعنی اے اللہ، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی خواہش ہے کہ کوئی نیکی کسی کے سامنے آ جائے تو خواہش ہی ہو رہی کہ زندہ نہ رہے۔ بس اسی وقت وہ مخلص و عبادت گزار غلام گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی وہ انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے غور کیا اس واقعے سے کہ کس طرح اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ان کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ آج ہم سے کوئی نیک عمل اخلاص کے ساتھ کیا جانا دشوار سے دشوار ہوتا جا رہا ہے، ہماری نیتوں میں فساد ہوتا جا رہا ہے، ہماری نیت میں اللہ کی رضا کے علاوہ دوسروں کی رضا شامل ہوتی ہے۔ ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ میں نیکی کرنی ہے تو کس نیت کے ساتھ کرنی ہے۔ یقیناً اللہ پاک کی رضا کی نیت سے کرنی چاہیے، ورنہ ہماری نیکی ضائع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہم اخلاص کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اخلاص کے تعلق سے حکم کیا ہے، یعنی اخلاص کتنا اور کیسے، تو اس پر کیا احکامات ہیں، اس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی عمل میں فقط اخلاص ہونے یا اس کے ساتھ کسی اور غرض کی آمیزش ہونے کے اعتبار سے اعمال کی 3 صورتیں ہیں، یعنی 3 ڈیفرنٹ ٹائپس بنیں گے کہ اخلاص کس میں کتنا ہے تو کیا حکم بنے گا۔ نمبر 1، جس عمل سے مقصود صرف ریاکاری ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا ہو، اس پر قطعی طور پر گناہ ہوگا اور وہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے۔ یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت، جو عمل خالصتاً یعنی پیور اللہ کے لیے ہوگا تو وہ رضا الہی اور اجر و ثواب کا سبب بنے گا۔ یعنی ایک ٹائپ تو یہ بنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی نیت ہے تو اس پر گناہ ہے، عذاب ہے، اور ایک ٹائپ وہ بنی کہ جو اللہ کی رضا کے ساتھ عمل کیا جائے تو اس پر نیکی ہے، ثواب ہے۔ اور تیسرا، جو عمل خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ اس میں ریاکاری اور نفسانی اغراض کی آمیزش ہو، تو قوت کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اگر رضا الہی اور دوسری غرض دونوں قوت میں برابر ہو تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ساکت ہو جائیں گے، اور اس عمل کا نہ تو ثواب ملے گا نہ عذاب ہوگا۔ یعنی عمل تو کیا لیکن اس میں دونوں طرح کی نیتیں پائی جا رہی ہے، تو ایسے پر نہ ثواب ملے گا نہ عذاب ہوگا۔ اس ضمن میں ایک معلوماتی جزیہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ ایک بزرگ نے وفات کے بعد کسی کے خواب میں فرمایا، میں نے ایک صدقہ لوگوں کے سامنے دیا تو ان کا میری طرف دیکھنا مجھے پسند آیا، تو میں نے انتقال کے بعد دیکھا کہ نہ تو مجھے اس کا ثواب ملا اور نہ ہی اس پر عذاب۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو فرمایا یہ ان کا اچھا مال ہے کہ عذاب نہ ہوا، یہ تو عین احسان ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو نامہ اعمال دکھایا گیا، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک روز اس نے قرآن پاک کی تلاوت جو کی تھی، وہ تلاوت کی ہوئی آیتیں موجود تھی لیکن درمیان سے ایک آیت غائب تھی۔ اس شخص کو حیرت ہوئی کہ یہ آیت یہاں سے غائب کیوں ہے، تلاوت تو اس کی بھی میں نے کی تھی۔ تو اس شخص کو بتایا گیا کہ تلاوت کرتے وقت ایک بندہ قریب سے گزرا، تو اس کے گزرتے وقت تیری نیت میں کچھ فطور آیا، تو نے اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر دیا، اس وجہ سے وہ آیت وہاں سے مٹا دی گئی، اس نیکی پر کوئی اجر نہیں ملا لیکن بقیہ تلاوت پر اجر ملا۔ تو اس اعتبار سے یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ صورت بتائی جا رہی ہے کہ اگر رضا الہی اور دوسری غرض دونوں قوتوں میں برابر ہو تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر ساکت ہو جائیں گی،
اور اس عمل کا نہ تو ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ دوسری صورت، اگر ریا کی قوت زیادہ ہو تو یہ عمل کچھ نفع نہ دے گا بلکہ الٹا نقصان اور عذاب کو لازم کرے گا۔ البتہ اس میں رضا الہی کا جتنا عنصر ہوگا اتنا عذاب میں کمی ہو جائیں گی، اور اس عمل کا عذاب اس عمل کے عذاب سے ہلکا ہوگا جو خالص ریاکاری کے ساتھ ہو اور جس میں رضا الہی بالکل نہ ہو۔ اور اگر یہ تیسری کنڈیشن، اگر رضا الہی کا عنصر غالب ہو یعنی زیادہ ہو، تو یہ جس قدر قوی ہوگا اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا، اور جتنا ریا ہوگا اتنا ثواب کم ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے ایک حکایت کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یقیناً اخلاص کا تعلق نیت سے ہے۔ کس کی نیت کیسی ہے؟ نیت صاف ہے، اچھی ہے تو اس میں خلوص پایا جاتا ہے، اور نیت بری ہے تو اس میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی اخلاص کا اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے اس تعلق سے کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نہ تمہارے جسموں کی طرف نظر کرتا ہے نہ ہی تمہاری صورتوں کی طرف، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث پاک کے تعلق سے مفسر شعیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث مذکور میں دیکھنے سے مراد کرم و محبت سے دیکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو بھی دیکھتا ہے۔ جب اچھی صورتیں اچھی سیرت سے خالی ہو، ظاہر باطن سے خالی ہو، یعنی صرف ظاہر اچھا ہو اور باطن برا ہو، مال صدقہ و خیرات سے خالی ہو، تو رب تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اعمال اچھے کرو اور صورت بری بنائے رکھو، بلکہ صورت و سیرت دونوں اچھی یعنی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ کوئی شریف آدمی گندے برتن میں اچھا کھانا نہیں کھاتا۔ رب تعالیٰ صورت بگاڑنے والوں کے اچھے اعمال سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر صرف صورت اچھی ہو اور کردار برا ہو تو بھی نقصان، اور اگر باطنی حالت درست ہو، ظاہری حالت شریعت کے خلاف ہو، تب بھی نقصان۔ یعنی ہم نمازیں پڑھیں یا دیگر عبادات کریں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ظاہری آداب کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے اور باطنی آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باطنی آداب میں بنیادی طور پر نیت، اللہ کی رضا، خلوص، اور ظاہری طور پہ جو فقہی احکام ہے وہ عمل کرنے میں جو شرائط ہے، جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، اس کا پاس رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے۔ ناظرین، کوئی بھی نیکی ہو اچھی نیت کے ساتھ اور ظاہر اور باطن کو درست کر کے کرنی ہے۔ یقیناً جس نیکی میں اچھی نیت نہیں ہوگی، اگر اس میں نیت ریاکاری کی ہے، دکھاوے کی ہے اور اخلاص کے خلاف ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ عبرت کے لیے چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو۔ شہنشاہ دو جہان مکہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، اللہ نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، ہمیں کوئی بھی نیکی کرنی ہے خلوص کے ساتھ کرنی ہے۔ آئیے آج کے اس ٹاپک میں ہم اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل میں، اپنی کی ہوئی نیکیوں میں اخلاص کو کیسے پیدا کریں۔ یعنی اخلاص پانے کے طریقے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو چاہے تو نوٹ بھی کر لے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر لے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لیجئے۔ کوئی بھی نیکی ہم نے کرنی ہے تو اس سے پہلے کچھ دیر ٹھہر جائے اور اچھی نیت کر لے، اور اگر کوئی بری نیت ہے تو اس کو اپنے ذہن سے، اپنے دل سے خارج کرنے کی کوشش کرے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ جب تک نیت خالص نہ ہوگی عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کے خالص ہونے کا نام ہی تو اخلاص ہے۔ بعض اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، اپنے اعمال میں نیت کو خالص کر لو، تمہیں تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ لہٰذا خود کو اچھی نیتوں کا عادی بنانے کی کوشش کرے۔ ایک بزرگ فرماتے، لوگوں کو اچھے اعمال سے نہیں بلکہ اچھی نیت کے سبب جنت ملے گی۔ ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ
کہ ہم جو بھی نیکی کرنے لگے ہیں اس میں ہماری نیت کیا ہے۔ اگر ہم عمل کرنے سے پہلے کچھ دیر رک جائیں اور اچھی اچھی نیتیں کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ الکریم بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ ہماری عادت بنے کہ ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے والے بن جائیں، اس لیے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا موبائل اپلیکیشن بھی ہے، اس میں پہلا ہی سوال اچھی اچھی نیتوں کے تعلق سے عطا فرمایا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ذہن بنے گا۔ دوسرا عمل، دنیاوی اغراض کو دور کیجیے، یعنی دنیاوی مقصد کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایسے دنیاوی اغراض جن سے مقصود آخرت کی تیاری و معاونت نہ ہو، اگر ہر عمل سے ان کو دور کر دیا جائے اور صرف رضا الہی پیش نظر ہو تو اعمال میں ریاکاری یعنی دکھاوے کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ نیکی وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کر کے دکھائیں گے تو پیسہ زیادہ ملے گا، یا پھر نوٹیں برسیں گے، یا لفافے زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے، یا دعوتیں ذرا اچھی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو دنیاوی اغراض و مقاصد کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ہمیں اخلاص ملے گا۔ تیسرا طریقہ جس سے ہم مخلص بننے کی طرف بڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیے، کیونکہ اعمال وہی قبول ہونے ہیں جو ریا سے خالی ہو، جس میں اخلاص ہو، اور جس عمل میں، جس نیکی میں ریا کی ملاوٹ ہو، دکھاوے کی ملاوٹ ہو، وہ قبول نہیں ہوگا۔ ریاکاری کی مذمت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ایک وہ جو رائے خدا میں قتل کیا گیا تھا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیری رضا کے لیے جہاد کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص بہت بہادر ہے۔ تو یہ بات دنیا میں کہہ لی گئی، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن کی تلاوت کی، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تجھے جو علم عطا ہوا اس کے بارے میں تیرا عمل کیسا رہا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری ہے۔ یہ بات دنیا میں کہہ لی گئی، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ نے بہت وسعت، کثیر مال عطا کیا تھا، اللہ پاک اسے اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، تو نے اس کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے کوئی ایسا موقع نہ چھوڑا جس میں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ پاک فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بہت سخی ہے، بس دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جب یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی سنائی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے۔ کیا؟ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 15 کی آپ نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ ناظرین، معاملہ انتہائی نازک ہے، تشویشناک ہے کہ ریاکار شہید کی جان بھی گئی، یعنی اس نے جان دے دی نا، شہید ہو گیا، جان بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہوئی، اور بروز قیامت اس سے کہا جائے گا، جہاد سے تیرا مقصود اسلام کی سر بلندی نہیں بلکہ اپنی تعریف کروانا تھا کہ تو بہادر، وہ تو کہہ لیا گیا،
اسی طرح عالم نے علم دین سیکھنے میں کتنی مشقتیں برداشت کی، سب رائے گاہ گئی اور ایسی مصیبت ملی کہ سب سے پہلے جہنم میں نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ جہنم کی گہرائی آسمان و زمین کے فاصلے سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ اللہ پاک کی پناہ، عالم سے کہا جائے گا کہ تیری یہ ساری محنت خدمت دین کے لیے نہ تھی بلکہ علم کے ذریعے عزت و مال کمانے کے لیے تھی، وہ تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی، اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس طرح ریاکار سخی کا حال ہوگا کہ مال بھی گیا، اس نے اپنا مال دیا لیکن اس میں نیت خالص نہیں تھی، نیت میں ریاکاری کی ملاوٹ تھی، اور مال بھی گیا اور جہنم کا عذاب بھی مقدر ہوا۔ اگرچہ عالم دین شہید اور سخی کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جب نیت میں خرابی ہو تو سارا خسارہ ہے۔ حدیث مذکور میں تینوں کو عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس حدیث پاک کو دیکھتے ہوئے بعض علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اپنا نام بھی نہیں لکھا کہ کہیں نام لکھے تو کہیں اخلاص میں کمی نہ آ جائے، اور جنہوں نے لکھا بھی وہ ناموری و مشہوری کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے لکھا۔ اللہ پاک اپنے مخلص بندوں کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ لہٰذا ناظرین، ہم سب کو اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچائیں۔ دیکھیے نا کتنی بری بات ہے کہ ریاکار جو ہے، یعنی جس نیکی میں جس عمل میں دکھاوا مقصود ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور پابندی سے پڑھی ہے، کئی سالوں سے پڑھتا آ رہا ہے، کئی عمرے کیے ہیں، کئی حج کی سعادت حاصل کی ہے، کئی سفر مدینہ کیے، کئی بار حجر اسود کو چوما ہے، کئی بار خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، فرض نمازیں اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے، یہ ساری نیکی اس نے کی ہے، اس میں مشقتیں برداشت کی ہے، اپنا وقت بھی دیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہوئی تو یہ مشقت بھی ہوئی، یہ اس کے ایفرٹس بھی لگے اور اس کی نیکی اس کے ہاتھ سے چلے گئی، اس کے نامہ اعمال میں گناہ بلکہ داخل ہو گئے اور اللہ پاک کی ناراضی آ گئی۔ اسی طرح ناظرین، چوتھا عمل جس کے ذریعے بندہ اخلاص پانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے نفسانی خواہشات کو ختم کیجیے۔ کہ اخلاص میں بہت بڑی رکاوٹ نفسانی خواہشات ہے، کیونکہ ہر عمل پر چند تعریفی کلمات سن کر نفس بے حد سکون محسوس کرتا ہے اور یہی سکون نفس کو ریاکاری کی طرف ابھارتا ہے۔ تو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانے کی کوشش کرے کہ تھوڑی سی تعریفی کلمات میں لے کر کروں گا کیا، مجھے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے انعامات چاہیے۔ لوگ تھوڑے دیر تعریف کریں گے اور اس تعریف سے میرا کیا بننا ہے، اور اگر تعریف کر دے اور اس میں پھول جاؤں اور ریاکاری کی تباہ کاریوں میں دھستا چلا جاؤں تو نقصان تو میرا اپنا ہے۔ اسی طرح پانچواں عمل جس کے ذریعے ہم خلوص پانے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ خلوت ہو یا جلوت ہو، اکیلے میں ہو یا سب کے سامنے ہو، ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے سب کام تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو وہ برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تنہائی میں جو عمل ہے وہ تھوڑا ہو اور لوگوں کے سامنے عمل جو ہے وہ ذرا اچھا ہو، بنا سوار کے ہو۔ چھٹی چیز جس کے ذریعے ہم اخلاص پانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند اور اس پر ہم سب کی توجہ چلی جائے تو انشاءاللہ ہمارا بہت فائدہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نیکیاں چھپائیں۔ انشاءاللہ نیکیاں چھپانے کا جو جذبہ ہے یہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے گا۔ بزرگان دین بھی کوشش کرتے تھے کہ اپنی نیکیاں چھپائیں۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، رات میں آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اس بات سے سخت ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم رات کا ایک حصہ چھپ کر نماز پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے، اس بات سے کہ میں ساری رات نماز ادا کروں پھر لوگوں میں اسے بیان کرتا پھروں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں 4 ماہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا، آپ نہ تو رات کا قیام چھوڑتے نہ ہی دن کی قرات چھوڑتے، اس کے باوجود اسے چھپا لیا کرتے اور چھپانے کے کیسے نرالے انداز ہوا کرتے تھے۔ سیدنا ابو عبداللہ بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 20 برس سے زیادہ عرصہ سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا، مگر جمعۃ المبارک کے علاوہ کبھی بھی آپ کو 2 رکعت نفل پڑھتے بھی نہ دیکھ سکا۔ آپ ریاکاری کے خوف سے ایک بار فرمانے لگے، اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے دونوں بزرگ فرشتوں سے چھپ کر عبادت کروں۔ آپ پانی کا کوزہ لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے تھے
میں کبھی بھی نہ جان سکا آپ کمرے میں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آپ کا مدنی منا، آپ کا بچہ زور زور سے رونے لگا۔ اس کی امی جان چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے کہا بچہ آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اس کے ابو حضرت سیدنا ابو الحسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور روتے ہیں، تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کمرے خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ روئے ہے۔ عطا کر دے اخلاص کی ہم کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا یا الہی، آمین۔ اخلاص پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اخلاص کے فضائل پر بندہ توجہ رکھے کہ جو بھی نیکی اخلاص کے ساتھ کی جائے اس پر بندے کو انعامات کیا کیا ملنے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا مومن کی نشانی ہے۔ جو بندہ 40 دن خالص رضا الہی کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خالص رضا الہی کے لیے عمل کرتا ہے وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں گھڑی بھر کے اخلاص میں ابدی نجات ہے، اخلاص نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ 7واں اور اس ایپیسوڈ میں بیان کیا جانے والا آخری طریقہ یہ ہے کہ اخلاص سے متعلق بزرگان دین کے اقوال کا مطالعہ کیا جائے۔ یہاں چند ایک اقوال پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سہل تستوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندے کا ٹھہرنا، حرکت کرنا سب خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اسے فرشتہ نہ جانے کہ لکھ لے اور شیطان بھی نہ جانے کہ خرابی پیدا کرے، اور خواہش نفس کو بھی اس کا علم نہ ہو کہ اسے اپنی طرف مائل کرے۔ ناظرین، ہم نے اخلاص کا طریقہ جاننے کے لیے کچھ طریقے بھی سیکھے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں اخلاص کی تعریف، اخلاص کہتے کسے ہیں، اخلاص کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بیان ہوئی، اخلاص نہ ہو تو ہمارے عمل کس طرح ضائع ہو سکتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے، یہ سب کچھ اور بالخصوص اخلاص حاصل کرنے کے کچھ طریقے بھی سننے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اعمال بجا لائے اس میں ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے۔